مولوی صاحب اور دیگر احباب جو ہیں ان کی بھی حاضری ہو چکی ہے. جیسے جیسے اسٹیج پہ آئیں گے میں ان کو ان کے وقت کے مطابق دعوت دیتا رہا. ابتدا کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے اور حمد جو ہے وہ میں سورہ اخلاص پیش کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. مالک محبوب سے فرما رہا اے میرے محبوب فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ بے نیاز نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا. اس کا کوئی ہمسر گرامی قدر یہ سورت مکی ہے. مکے میں اس کا نزول ہوا. کیوں ہوا اس وقت ہوا کیا وجہ تھی. گرامی قدر مکے کے کافر حضور سے یہ پوچھ رہے تھے کہ جس خدا کی آپ بات کر رہے ہیں کیا وہ سونے کا ہے کیا وہ چاندی کا ہے کیا وہ پتھروں کا ہے کیا وہ لکڑی کا ہے کیا وہ لوہے کا ہے. یہ سوال کر رہے ابھی حضور نے جواب نہیں کیونکہ نبی تب بولتا ہے جب خدا کا حکم. تو اللہ نے محبوب کے سینے پر قرآن اتارا, جبرائیل کو بھیجا, کہا محبوب سے فرما دیجئے کہ محبوب فرما کہ وہ اللہ ایک ہے. ابھی سورت کا آغاز قل سے ہو رہا ہے اور جب بھی قرآن میں قل آئے تو نیچے ترجمہ لکھا ہوتا ہے فرما دیجئے. تو میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جہاں قل نہیں آیا کیا وہ حضور نے نہیں فرمایا؟ وہ بھی تو فرمایا ہے. تو پھر یہ کون سا فرمان ہے کہ قل آئے تو فرما دیجئے. کیونکہ میڈیا کا دور ہے, نیوز کے چینل آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے اور اس چینل پر کبھی کوئی پروگرام بھی چل رہا. گرامی قدر میں کل کو سمجھانے کے لیے کچھ لفظوں کا سہارا لے رہا ہوں اور جب کبھی اس پروگرام کے دوران کوئی بریکنگ نیوز آ جائے تو پروگرام کو روک دیا جاتا ہے, خبر فوری نشر کر دی جاتی ہے. تو یہی ہے قرآن کی وہ خبریں جو جبریل لے کے آیا ہے, رب نے بھیجی ہے اور حضور نے بتائی ہے. گرامی قدر جب بھی قرآن میں قل آیا ہے تو اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ محبوب سارے کام روک کر فوراً فرما دیجئے. اب اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو ذرا چادروں سے ہاتھ نکال کے سبحان اللہ تو کہہ دینا یاد.
اور اونچی کہیے اسٹیج والے بھی میرا ساتھ دیں گے کہ وہ اللہ ایک ہے اور وہ ہے اس میں ضمیر غائب اور دور کے لیے بھی وہ بولا جاتا ہے، قریب کے لیے یہ، دور کے لیے وہ۔ اب تیرا اور میرا مالک دور تو ہے نہیں، میں کل سے اب ہوں تک پہنچ گیا اور مجھے آگے بڑھنا ہے۔ تیرا اور میرے مالک وہ دور تو ہے نہیں، وہ تو خود قرآن میں بتا رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو شارک سے بھی قریب ہے۔ اور ادھر یہ کہا جا رہا ہے فرما دو وہ اللہ ایک ہے، یہ وہ کیا ہے گرامی قدر، یہ وہ ہے کہ جب کچھ بھی نہ تھا بس وہ تھا، کچھ نہ تھا وہ تھا اور مالک یہی تو اعلان کروا رہا ہے۔ محبوب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ سونے کا ہے، ان کو بتاؤ قل هو اللہ احد، احد کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں، ابھی سونا نہیں تھا وہ تھا۔ پوچھا وہ چاندی کا ہے، کہا چاندی نہ تھی وہ تھا۔ کہا وہ مٹی کا ہے، کہا مٹی نہ تھی وہ تھا۔ اگر یہ وہ آپ کہتے جائیں تو محفل کا حسن بڑھ سکتا ہے، پتہ چلے اہل سنت و جماعت توحید پڑھ رہے ہیں۔ گرامی قدر کیا وہ لوہے کا ہے، کہا لوہا نہ تھا وہ تھا۔ کہا کیا وہ سورج ہے، کہا سورج نہ تھا وہ تھا۔ کہا کیا وہ پانی ہے، کہا پانی نہ تھا وہ تھا۔ کہا کیا وہ خدا درخت ہے، کہا درخت نہ تھا وہ تھا۔ کہا کیا وہ خدا پتھروں کا ہے، کہا پتھر نہ تھے وہ تھا۔ اب حضور سے یہ پوچھا جا رہا ہے بتائیے نا کہ کیا وہ لکڑی کا ہے، کہا لکڑی نہ تھی وہ تھا۔ سب نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا کہ یہ بھی نہ تھا وہ تھا، یہ بھی نہ تھا وہ تھا، یہ بھی نہ تھا وہ تھا، یہ بھی نہ تھا وہ تھا۔ اب میرے حضور نے جو بتایا اگر اس پہ آپ نے ہاتھ نہ اٹھائے تو مجھے دکھ لگے گا کہ آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں اس وہ میں حضور کی شان پڑھنے لگا ہوں، آپ کو کیسے پتا کہ یہ بھی نہ تھا وہ تھا، یہ بھی نہ تھا وہ تھا، یہ بھی نہ تھا وہ تھا۔ حضور نے فرمایا مجھے اس لیے پتا ہے کہ اس وقت یا میں تھا اور یا وہ تھا۔ سبحان اللہ، اسٹیج والے بھی سبحان اللہ کہیں، اسٹیج والوں کو زیادہ ہاتھ۔ اور اگر ماسک کی وجہ سے سبحان اللہ نہیں نکل رہی تو پھر ماسک کو ہٹا دیں، کوئی بات نہیں۔ جب مارچ میں کرونا آیا تھا تو وزیر اعظم پاکستان پرائم منسٹر عمران خان کا یہ اعلان تھا کہ تحقیق ہوئی ہے، ہر جگہ کرونا ملا ہے مگر جو مسجد میں جاتے ہیں وہاں کرونا نہیں ملا۔ ہر جگہ یہ آن دی ریکارڈ آپ دیکھ لیں، کہاں ہر جگہ تحقیق ہوئی ہے کرونا ہے مگر مسجد میں نہیں، مسجد میں نہیں ہے۔ تو گرامی قدر یہ سارے مسجد والے ہی ہیں، یہ جتنے آئے ہیں یہ مسجد والے ہی ہیں۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ہاتھ دھو کے کھانا کھاؤ، ڈاکٹر تو آج کہہ رہے، میرے حضور نے تو کئی سو سال پہلے کہا تھا کہ 5 وقت ہاتھ دھو دیں۔ یا رسول اللہ حیدری جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ ڈاکٹر تو آج کہہ رہی کہ ماسک پہنو تاکہ لوگوں کی یہ جو آکسیجن کے حوالے سے یہ جو بیماری ہے یہ نہ پھیلے۔ میرے حضور نے تو کئی سو سال پہلے کہہ دیا تھا کہ 5 وقت ہاتھ دھول کے منہ میں بھی پانی ڈالو، ناک میں بھی پانی ڈالو تاکہ جو جراثیم یہاں آئے ہوں پانی سے پہلے ہی وہ مر جائے۔ تو گرامی قدر نمازیوں میں یہ نہیں ہے، یہ تو پکی سائنسدانوں کی دلیل ہے۔ تو میں آگے بڑھ رہا ہوں، کہا یا میں تھا یا
وہ تھا اب کچھ نہیں ہے. کہا آپ تو مجھے اول کہے, میں تجھے اول کہتا ہوں. ابھی ابتدا ہو رہی ہے, کائنات میں کچھ نہیں. کہا تو مجھے اول کہے, میں تجھے اول کہتا ہوں. تو مجھے آخر کہے, میں تجھے آخر کہتا ہوں. تو مجھے ظاہر کہے, میرا محبوب میں تجھے ظاہر کہتا ہوں. تو مجھے رحیم کہے, میں تجھے رحیم کہتا ہوں. تو مجھے کریم کہے, میں تجھے کریم کہتا ہوں. تو مجھے عزیز کہے, میں تجھے عزیز کہتا ہوں. تو مجھے مجیب کہے, میں تجھے مجیب کہتا ہوں. تو میرا ذکر کر, میں تیرا ذکر کرتا ہوں. تو مجھے حق کہے, میں تجھے حق کہتا ہوں. تو مجھے ولی کہے, میں تجھے ولی کہتا ہوں. تو مجھے مالک کہے, میں تجھے مالک کہتا ہوں. تو مجھے نور کہے, میں تجھے نور کہتا ہوں. تو چرچا میرا کر, میں چرچا تیرا کرتا ہوں. تو باتیں میری کر, میں باتیں تیری کرتا ہوں. تو تذکرے میرے کر, میں تذکرے تیرے کرتا ہوں. اے میرا محبوب تو مجھے رشید کہے, میں تجھے رشید کہتا ہوں. تو مجھے عزیز کہے, میں تجھے عزیز کہتا ہوں. محبوب نے کہا مالک اتنی شانیں دے رہے, کل کو کائنات بنانی ہے, مجھے جانا ہے, تیری توحید کا پرچم اٹھانا ہے, تیری توحید کا لوگوں کو بتانا ہے. اگر تو اتنی شانیں مجھے دے کے بھیج رہے تو کل کو اگر کسی نے مجھے خدا سمجھ لیا تو رب نے کہا محبوب میں فرق رکھ کے بیچتا ہوں. اب میں اللہ صمد کے بعد لم یلد ولم یولد پڑھنے لگا ہوں. کہا محبوب میں فرق رکھتا ہوں. مالک کیسا فرق؟ کہا میں بے جسم ہوں, تجھے جسم والا بناتا ہوں. میں بے ہاتھ ہوں, تجھے ہاتھ والا بناتا ہوں. میں بے ہاتھ ہوں, تجھے ید اللہ کے ہاتھوں والا بناتا ہوں. میں بے سینہ ہوں, تجھے یاسین کے سینے والا بناتا ہوں. میں بے چہرہ ہوں, تجھے ودھا کے چہرے والا بناتا ہوں. میں بے زلف ہوں, تجھے ودیل کی زلفوں والا بناتا ہوں. ارے میں بے اولاد ہوں, تجھے اولاد والا بناتا ہوں. میری بیویاں نہیں, تجھے بیویوں والا بناتا ہوں. اب تو ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو میری بیٹیاں نہیں, تجھے بیٹیوں والا بناتا ہوں. میرے بچے نہیں, تجھے بچوں والا بناتا ہوں. میرا گھر بار نہیں, تجھے گھر بار والا بناتا ہوں. اے محبوب میرا, ارے میرا خاندان نہیں, تجھے خاندان والا بناتا ہوں. اے میرا سونا میں چادر نہیں اوڑھتا, تجھے چادر اوڑھنے والا بناتا ہوں. میں کملی نہیں لیتا, تجھے کملی والا بناتا ہوں. میرے یار نہیں, تجھے یاروں والا بناتا ہوں. میرے بیٹے نہیں, تجھے بیٹوں والا بناتا ہوں. بس تو مجھے لم یلد ولم یولد کہتے جانا. اب ہاتھ نیچے نہ رہے, جھنڈے بھی نیچے نہ رہے, سبحان اللہ میں کمی نہ آئے. اسٹیج سے لے کے آخری فرق تک بولے ضرور. تو مجھے لم یلد ولم یولد کہتے جانا, تو میں تجھے انا آتوینا کل کوثر کہتے جاؤں گا. تو مجھے رزاق کہتے جانا, تو میں تجھے قاسم کہتا جاؤں گا. اے میرا محبوب تو مجھے ودود کہتے جانا, تو میں تجھ پہ درود کہتے جاؤں گا. اے میرا محبوب تو مجھے خدا کہنا, میں تجھے مصطفیٰ کہوں گا. تو مجھے علی کہنا, میں تجھے مرتضیٰ کہوں گا. اے میرا محبوب تو مجھے آہد کہہ کے پکارتے جانا. قل هو اللہ احد پڑھ رہا ہوں, تو مجھے آہد کہہ کے پکارتے جانا. میں تجھے احمد کہہ کے پکارتا جاؤں گا. اے میرا محبوب تو مجھے اللہ کہنا, میں تجھے محمد کہوں گا. تو مجھے رب العالمین کہنا. اب دیکھتا ہوں اسٹیج سے لے کے آخری فرق تک کیسے کوئی ہاتھ اٹھا کے کس انداز کے ساتھ بولے گا. تو مجھے رب العالمین کہتے جانا, میں تجھے رحمت للعالمین کہتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو مجھے اللہ کہنا, محمد کہوں گا. بھی کائنات مارے وجود میں نہیں ہے. قلم حکم دیا ہے, قلم لکھ. مالک کیا لکھو, کہا لکھ دے جو. یہ جملہ صرف میرے لیے نہیں ہے, صرف 142 والوں کے لیے نہیں ہے, حاجی محمد یونس صاحب کی پوری ٹیم کے لیے نہیں ہے, اسٹیج والوں کے لیے نہیں ہے. ہر اس بندے کے لیے جو محفل میں آیا, جو سفر کر کے بستر چھوڑ کر اس زمین پہ آ کے بیٹھ گیا, یہ جملہ اس کے لیے. تو جو
अपने लिए ये जुमला समझता है वो हाथ नीचे न करे, वो पहले जुमला सुने फिर हाथ उठाए और फिर सुभान अल्लाह इतनी ऊंची कहे कि पता चले कि ये वाकई तेरे लिए। कहा कलम लिख, मालिक क्या लिखो? कहा जो है महबूब तू भी सुन। कहा जी मालिक। कहा जो तेरे होंगे बस 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 वो मेरे हो। ये फैसला हो गया। कहा जो तेरे होंगे वो नहीं एवं नहीं हजूर दे होना है ते फिर गज वज के जरा इजहार भी करो। जो तेरे होंगे वो नहीं वो मेरे हो। जो तेरे नहीं वो मेरे नहीं। अब ये मेरा फकत जुमला नहीं, मैं तहकीक के साथ जुमले को देना चाहते जो तेरे नहीं ए मेरे महबूब वो मेरे नहीं। रिश्ते में तेरा चचा क्यों ना हो, तेरे घर में आना जाना क्यों ना हो, रंग इतना गोरा हो कि लोग अबू लहब कहे तेरा नहीं मेरा नहीं। अगला जुमला सुनिए, नस्ल दर नस्ल गुलाम ही क्यों ना हो, रंग का काला ही क्यों ना हो, आया हबशा से क्यों ना हो। सुनो मैं हजरत बिलाल की बात कर रहा हूँ। तेरा हो गया वो मेरा हो गया। उधर तेरे रिश्ते में चच्चा है तेरा नहीं, रंग का अबू लहब हो तेरा नहीं, मैं तेरे घर से निकाल दूंगा। उधर जो तेरा हो गया बिलाल हो गया कदमों में आ गया, मैं उसे काबे की छत पे खड़ा करवा के तेरी तरफ रुख करवा के मैं अल्लाहु अकबर बुलंद करवाऊं तो बात हूरों ने छेड़ रखी है। देखो किसको बिलाल मिलता है। और जो तेरे नाम पे मांगे ना हवाला, ये लिखा किधर है? ये किधर आया? मेराज पे गए तो मस्जिद नबवी के दरवाजे, मस्जिद अक्सा के दरवाजे खिड़कियां कितनी थी, ये कितना था, वो कितना था, ये कैसे हो गया? ये मुमकिन ही नहीं। अगर हो के आए तो बताएं। बड़ा कुछ पूछा किबला, यहां तक के पूछ लिया कि अगर आप शाम के रास्ते होते हुए गए तो हमारा एक काफिला आ रहा, तो वजह है हमारा एक काफिला शाम से आ रहा था, वो बताइए कब पहुंचेगा? क्योंकि अब होके जो है, अब कोई बंदा समुद्री जाए तो किसी बंदे ने लाहौर से आना हो तो वो लाहौर मिल जाए, आपको लाहौर का बंदा समुद्री मिल जाए तो आप इधर आ जाओ, तो आपसे कोई पूछे यार वो बंदा, आप कहेंगे समुद्री है, बस आ जाएगा। तो 10 मिनट तक यही है ना, हर बंदे को पता चल ही जाता है ना कि 10 मिनट का रास्ता आ जाएगा, 10 मिनट तक पहुंच जाएगा। कहा अगर आप शाम से होके आए तो हमारा काफिला आ रहा है, वो बताएं मक्के में कब पहुंचेगा? हुजूर ने फरमाया आज बुध है। कहा हाँ बुध है। कहा सूरज गुरूब होने से पहले पहुंच जाएगा। शाह अब्दुल हक वली दहलवी ने इस वाक्य को मदारा जो तुम नबुवत में लिखा, सूरज गुरूब होने से पहले मक्के में पहुंच जाएगा। हवाले मांग रहे। अच्छा, उन्होंने घोड़े धुड़वाए, ऊंटों पे काफिला आ रहा था, सामान था। पूछा कब तक पहुंचेंगे? घोड़ा धुड़ा के पहुंचे, खबर लेके आए और उन्होंने कहा कि मगरिब होने से पहले सूरज गुरूब होने से पहले वो पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा जो कहा था वो तो ठीक हो गया, अब क्या करें? जो कहते हैं हो जाता है। अब उन्होंने कहा कोई बात नहीं, काफिला भी हमारा है, सामान भी हमारा है, काफिले वाले भी हमारे, तो हम काफिला पहाड़ के दूसरी तरफ रोक देते। जब सूरज गुरूब हो जाएगा तो फिर कहेंगे कि काफिला ले आओ,
اور کہیں گے آپ نے تو کہا تھا سورج غروب ہونے سے پہلے آئے گا، یہ تو بعد میں آیا ہے۔ پھر پتا چلا کہ آپ جو خبر دے رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں، انہوں نے قافلہ روک دیا۔ اس بات کی خبر حضرت ابوبکر صدیق کو ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق دوڑتے ہوئے آقا کے پاس آئے، عرض کرتے ہیں آقا وہ جو قافلہ آپ نے بتایا تھا وہ پہنچنے والا تھا مگر انہوں نے روک دیا ہے۔ حضور نے فرمایا کیوں روکا ہے؟ کہا جب سورج غروب ہوگا تو پھر وہ چلائیں گے، یہ میرے تک خبر پہنچی ہے۔ حضور نے کہا ابوبکر تو پریشان نہ ہو، انہوں نے قافلہ روکا ہے؟ کہا جی آقا۔ کہا اب دیکھ ذرا ہم سورج روک حوالہ میں دے چکا ہوں شاہ عبد الحق علی دہل کا، قبلہ سورج رکا اپنی جگہ، ادھر قافلہ رکا رہا، ادھر سورج رکا رہا۔ وہ ادھر پریشان کہ شام سے آئے ہیں، بھوک لگی ہے، گھر میں سارے انتظار کر رہے ہیں، یہ ابو جاہل بھی ابو جاہل یہ جا چلو ادھر سے وہ چلے ادھر سے حضور نے سورج کو کہا چل اب تیرا بھی کام شروع۔ اشارے سے چاند توڑ دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، چھپے ہوئے خور کو روک دیا۔ یہ آب و تمام تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے۔ زمین و زمان نہیں، ایسے نہیں ہے، زمین و زمان جدہ ایمان ہے کہ حضور کے لیے سارا کچھ اٹھائے ذرا ایک منٹ کے لیے ہاں، جس کے بعد جھنڈے ہیں وہ جھنڈے اٹھا لے ماشاءاللہ۔ کیمرہ مین ریکارڈ کریں، اسٹیج والے بھی کہنا بھی ہے، صرف یہ نہیں کہ ہاتھ اٹھائے، کہنا بھی ہے ذرا ہاتھوں کو، بابا جی کہہ رہے ہیں ذرا جھنڈے ہاتھوں کو جھنڈے بنا کے لہرا کے بولتے جاؤ زمین و زمان، زمین و زمان، مکین و مکان۔ آواز کا میں مائک سے ہٹ گیا ہوں تاکہ آپ کی آواز سن سکوں۔ سینے میں جتنا زور ہے، جس کی زبان دہن میں حضور کے لیے ہے وہ چپ نہیں ہے، بہت اونچی کہے زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، دہن میں زبان، بدن میں ہے جان، ہم آئے جہاں، ہم آئے یہاں، اٹھے بھی وہاں، اٹھے بھی وہاں، اٹھے بھی وہاں، اٹھے بھی وہاں، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور تو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تباہ تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، ہاتھ اٹھا کے بولو رضا کی زبان تمہارے لیے۔ ظہوری کا بولے فلک خوبصورت سجایا نہ ہندا کسے شے روی، سایہ نہ ہندا حیاتی مماتی، نہ گویا نہ زندہ، نہ جن و بشر، نہ کوئی پرندہ، نہ حورات قصے، نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس، نہ یوسف زلیخا، نہ تختان تاجاں، نہ سلطان ہندے، نہ گلیا محلہ، نہ دربان ہندے، نہ ملتی کسے نو پتی زندگانی، ہوائے نہ ہندی، نہ ہندا بانی، نبی بلی موت، نہ ابدال ہندے، نہ ہندے مہینے، نہ سال ہندے، ربیع الاول کا نہ ہندا مہینہ، اور جاندہ سی مکہ مدینہ، نہ میلاد ہندے، نہ ناد خانی، سنا خان ہندے، نہ خوش بیانی، نہ عرشی، نہ فرشی، نہ خاکی، نہ نوری، زمانے تے کجوی، نہ ہندا ظہوری، کسے شے روی، ایتھے سایہ نہ ہندا۔ میرا آخری شعر اور ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ تاریخی ہونی چاہیے، کسے شے روی، ایتھے سایہ نہ ہندا جو رب نے محمد بنایا۔
सुभान अल्लाह, सारा कुछ हुजूर वास्ते ना। सबाब चले कि बाग भले भले, वो फूल खिले के दिन हो भले भले, लिवा के तले, लिवा झंडे पर, चलो झंडा आ गया तो झंडा सुन लिया, सिर्फ 2 मिनट। झंडा लिवा झंडे पर, और हुजूर की आमद में कितने झंडे थे? तीन, एक मशरिक और एक मगरिब, और तीसरा खाने काबे की छत पे। अब झंडे को आमना समझो, जैसे 142 की हद है, 141 है, 39 है, हर इलाके की हद है, और एक थाने की भी हद है, डीसी की भी हद है कि नहीं? यहाँ तक एक शहर की भी हद है, सूबे की भी हद है, और मुल्क की मुल्क की सरहद है, मुल्क की क्या है? सरहद है। और जब सरहद आ जाए तो वहां होता है झंडा, और मैं झंडा पढ़ने वहां होता है झंडा, और दूसरी सरहद तक, एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ अफगानिस्तान, दोनों सरहदों पे पाकिस्तान का झंडा बता रहा होता कि ये झंडा और वो झंडा, ये जितनी जगह है ये हुकूमत उसी की है जिसका झंडा है, उसकी हुकूमत जिसका झंडा है, जिस मुल्क की सरहद दूसरी सरहद तक उसी मुल्क की हुकूमत। मेरे अल्लाह ने हुजूर की आमद पर पहला झंडा मशरिक में लगवाया, दूसरा झंडा मगरिब में लगाया। जिसके पास झंडे हैं वो झंडे उठा ले, बाकी हाथों को झंडा बना के बोलिए जरूर। लोगों को बता दिया, लोगों मशरिक से मगरिब तक अब जिसकी हुकूमत है, मेरा मुस्तफा कायनात का तशरीफ लाके हुजूर की आमद, दोनों हाथों को देख ले, उम्र देख ले, जज्बा देख ले, दोनों हाथों को झंडा बना के तुझे मुस्तफा के झंडे का वास्ता देता हूँ। मुस्तफा की आमद, हुजूर की आमद, हुजूर की आमद, हुजूर की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद, जाहिर की आमद। जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो, किसे शहदावियत के साथ। और तीसरा झंडा था काबे पर। कहाँ है? काबे पे। और काबा हमारी अदालत है, हमारे सारे फैसले काबे से होते हैं, हमारे सजदे काबे की तरफ, हमारा रुख काबे की तरफ, हमारी कसमें काबे की तरफ, हमारा सारा कुछ काबा। और अल्लाह ने काबे पर झंडा लहरवा के कह दिया, काबा तो मेरा है पर हुकूमत उसकी है जिसका झंडा है। हुकूमत उसकी है जिसका झंडा है। और हुकूमत फिर कहाँ तक? सिदरा पे बैठा नौकर नाम जबरील, हुजूर इशारा करें तो वो कदम सूरज का चांद का, ये हुकूमत। अब मैंने ये लफ्ज क्यों इतने लंबे चौड़े पेश कर दिए? क्योंकि मैंने कह दिया था लिवा के तले, लिवा कहते हैं झंडे को। आजकल आप देख रहे हैं बड़े जलसे जुलूस हो रहे हैं, 8-8, 10-10 पार्टियां इकट्ठी जलसे कर रही, और वहां झंडा एक नहीं है, जितनी पार्टियां उतने झंडे। ठीक है, अब वो झंडे बता रहे होते हैं कि ये पार्टी है, ये पार्टी है, ये पार्टी है। अब इसमें से जो पार्टी आगे बढ़े फिर झंडा होगा सिर्फ उसी का, और उसी की हुकूमत होगी। अब बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। कल क़यामत वाले दिन नबी भी हो, रसूल भी होंगे, मगर झंडा किसी और का नहीं होगा। झंडा सिर्फ उठाओगे हाथ मुस्तफा का होगा, और वो झंडा अली के हाथ में होगा। वो झंडा अली के हाथ में होगा। और आला हज़रत कहते हैं काश उस झंडे के नीचे
सभा वो चले कि बाग फले वो फूल खिले कि दिल हो भले ईमान के तले सना में खुले रजा की जुबान तुम्हारे झंडे के तले मुझे नात पढ़ने का शर्फ हासिल हो जाए और पता झंडा ये बता रहा है कि यहाँ भी फैसले किसी और के नहीं चलेंगे, यहाँ भी फैसले मुस्तफा के होंगे। जिसका झंडा है उसी के फैसले। इमरान खान देख ले जब खिताब करता है तो पीछे झंडा किसका है? पीटीआई का होता है और वो झंडा बता रहा होता है तो फैसले इसी के, फैसले जो होंगे इसी के होंगे। तो क़यामत वाले दिन झंडा हुजूर के हाल और हुजूर देंगे अली के हाल और पता चल जाएगा वहाँ भी फैसले मुस्तफा के। जन्नत के फैसले, गुनाहों के फैसले, सवाब के फैसले सारे मुस्तफा के। तो आओ गिरामी कदर, मुझे पहले कारी मोहम्मद कैस बारवी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। लो जी, ये बड़े कम नाम ऐसे मिलते हैं कैस। तो ये कैस जो है ये बड़ा पुराना नाम है। आए जी बिस्मिल्लाह करें, हदिया नात पेश करें। ये मजनू, लैला मजनू, वो नाम तो सुना हो, उसका नाम था कैस। हजरत किबला ऐसे ही है, वही कैस है। और ये वो कैस है कि ये इमाम हसन का गुलाम है। ये जो मजनू था ये इमाम हसन का गुलाम था। और एक और जब आपको मजनून कहा गया तो ये भी इमाम हसन ने आपको कहा। कब कहा? क्योंकि गुलाम है ना आपका। तो आपसे पूछा गया कैस तू भी बता ना जरा, आजकल तख्त की बड़ी बातें हो रही कि तख्त किसे दूं। जब वो तख्त के हवाले से बातचीत हुई तो इससे भी मशवरा लिया कि कहा मैं तख्त किसे दूं। तवज्जो है। इमाम हसन ने इससे भी पूछा तख्त किसे दूं, तो इसने कहा हुजूर छोड़ें सबको, लैला है ना मेरी लैला को दे दो। तो फिर इमाम हसन ने कहा तू तो मजनून। उसके बाद उसके कैस कम लोगों को याद है मगर मजनू जो है वो ज्यादा। तो बस वो नाम पढ़ के जरा थोड़ा सा पहुंच गया था उधर। अब आप बिस्मिल्लाह करें, आपके 5 मिनट मैंने ले लिए तो